ہمارے ہاں بہت سے ایسے سماجی معاملات ہیں جن کے بارے میں سبھی جانتے ہیں اور یہ مانتے بھی ہیں کہ چاہے دونوں فریقین کے فریق اس سے اختلاف رکھتے ہوں، زمانے سے ہٹ کر روایت قائم کرنا چاہیں، تو بھی کچھ روایات ایسی ہوتی ہیں جنہیں کوئی بھی بدل نہیں سکتا۔ ایسی ہی ایک عجیب روایت وٹا سٹا کی ہے، جو کہ کیا تو بہت مثبت طریقے سے جاتا ہے مگر اس کے نتائج بے حد منفی ہوتے ہیں۔ نایاب کیسز ہوں گے جن میں یہ کامیاب ہوتا ہو۔ یہ ملک افتخار کے ہاں صبح سویرے کا منظر ہے، جہاں ہر طرف چہل پہل کا سما ہے۔ ان کی 4 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے۔ سب سے بڑی ملیحہ ہے جو کہ شادی شدہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھی فرم میں جاب کرتی ہے۔ اس کے 2 بچے ہیں، علی اور علینا۔ اس سے چھوٹی سمیحہ ہے، اس کے 2 بچے ہیں، آلیان اور امارہ، جبکہ وہ ایک گھریلو خاتون ہے۔ اس کے بعد بیٹا احسن ہے جس کی سرکاری نوکری ہے، پھر فریحہ آتی ہے جو کہ گھر کے کام کاج میں طاق ہونے کے ساتھ ساتھ بہت خوبصورت ہے، اور سب سے آخر میں ابیہا جو آج کل اسکول میں ٹیچنگ کر کے ٹائم پاس کر رہی ہے۔ افتخار صاحب کی زوجہ نوشین بیگم ایک روایتی گھریلو عورت ہے جن کی اپنی زندگی اپنے شوہر اور بچوں کے گرد گھومتی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے ہی افتخار صاحب نے اپنی بہن سمینہ کے گھر اپنے دونوں بچوں فریحہ اور احسن کا رشتہ طے کیا تھا۔ سمینہ کے مالی حالات بہت مشکل لگ رہے تھے، ساری زندگی انہوں نے مشقت میں گزاری تھی۔ رفتہ رفتہ بچے بڑے ہوئے تو کوئی نہ کوئی ہنر سیکھ کر کام کرنے لگے۔ ان کے حالات میں ذرا بہتری آئی۔ اب اگرچہ سمینہ کی وفات ہو چکی تھی مگر افتخار صاحب کو اپنی بہن سے بے حد محبت تھی، اسی لیے انہوں نے سوچا تھا کہ ملیحہ اور سمیحہ کی شادی چونکہ نوشین کی بہن کے ہاں ہوئی تھی تو اب وہ اپنے 2 بچے اپنی بہن سمینہ کے گھر پہ آئیں گے تاکہ بہن کے بچوں کے ساتھ ان کا رشتہ مضبوط ہو سکے۔ سمینہ اور لیاقت کے بڑے بیٹے ذیشان سے فریحہ کا، جبکہ ان کی بیٹی لائبہ کا رشتہ احسن سے کیا گیا تھا۔ احسن اس رشتے پر راضی نہیں تھا، وہ وٹا سٹا کے خلاف تھا، مگر پھر بھی پاکستان کے 90% کیسز کی طرح یہاں بھی بچے کی پسند کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے رشتہ کر دیا گیا۔ احسن نے سختی سے جہیز لینے سے انکار کر دیا تو انہوں نے بھی زیادہ فورس نہ کیا، مگر فریحہ کے لیے جہیز سے انکار کرنے کے حق میں وہ نہیں تھے۔ اسی وجہ سے احسن نے کہا کہ دیکھ لیں، یہ لوگ لالچی طبیعت کے بھی ہیں، مگر کسی نے بھی اس کی بات کو زیادہ محسوس نہ کیا، کیونکہ سب کے خیال میں جہیز لینا نہ لینا ہر انسان کی اپنی مرضی پر منحصر ہے۔ ہمیں جہیز لینا نہیں پسند تھا، ہم نے نہیں لیا، ان کو اچھا لگتا ہوگا تو وہ لے رہے ہیں۔ ایک بات جو کہ احسن نے گھر والوں کو پہلے ہی بتا دی تھی کہ وہ اپنی بیوی کو کبھی بھی فون لے کر نہیں دے گا۔ اس کا ماننا تھا کہ سیل فون کی وجہ سے ادھر کی باتیں ادھر اور ادھر کی باتیں ادھر پہنچائی جاتی ہیں اور پھر لڑائیاں ہوتی ہیں۔ میں اپنی زندگی میں بے سکونی نہیں چاہتا، اسی لیے فون لے کر نہیں دوں گا، نہ ہی کوئی مجھے فورس کرے۔ یہ سراسر میرا اور میری بیوی کا معاملہ ہوگا۔ سب بہنیں اور نوشین بیگم خاموش رہتے کہ اب جب لڑکی کا شوہر ہی نہیں چاہتا تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ شادی کے دن قریب تھے تو سب ایک جگہ جمع تھے۔ ملیحہ اور سمیحہ کا سسرال چونکہ اسی شہر میں تھا تو ان کے شوہر حضرات اپنے گھر ہی تھے، اور یہ دونوں اپنے بچوں سمیت میکے کو رونق بخش رہی تھیں۔ شادی کی ڈیٹ فکس ہو چکی تھی تو بازار کے چکر پہ چکر لگ رہے تھے۔ اکلوتے بھائی کی شادی تھی، کوئی مذاق تھوڑی تھا۔ خیر شادی کا دن آن پہنچا، سب کچھ بخیر و عافیت ہو گیا۔ فریحہ ملتان جبکہ لائبہ خانیوال آ گئی۔ لائبہ کا والہانہ استقبال کیا گیا۔ نوشین بیگم نے اس کے لاڈ اٹھائے، رسومات کی، پھولوں سے سجے کمرے میں سیج کے بیچ اسے بٹھایا۔ احسن نے منہ دکھائی میں گولڈ کے ایئر رنگز دیے۔ وہ ایک مخلص اور وفادار انسان تھا، اگرچہ اس کی رضامندی شامل نہیں تھی مگر اب وہ اس کی بیوی تھی اور وہ اس کا محافظ اور سائبان تھا۔ اس کے یہاں ہونے کی وجہ سے احسن نے لائبہ کو اپنے ہونے کا مان بخشا۔ دوسری جانب ذیشان نے فریحہ کو 60,000 کا موبائل فون تحفے میں دیا۔ فریحہ موبائل کی دیوانی تھی، وہ آج کل کے دور کی لڑکی تھی، موبائل کو پا کر پھولے نہیں سمائی۔ ذیشان اور فریحہ کا شادی سے پہلے بھی رابطہ تھا، وہ دونوں ایک دوسرے کو پہلے سے ہی پسند کرتے تھے۔ شادی کے 2 ہفتے گزرنے کے بعد میٹھا پکوا کر باقاعدہ کھانے کی ذمہ داری لائبہ کو دے دی گئی۔ وہ ایک اچھی اور سگھڑ لڑکی تھی۔ نوشین بیگم کو اس سے بس ایک شکوہ رہتا تھا کہ وہ بہت کم گو تھی،
سارا سارا دن گزر جاتا، وہ اکیلی بولائی بولائی رہتی، مگر لائبہ مجال ہے جو کوئی لفظ منہ سے نکال لے۔ ابیہا اسکول سے آتی تو انہیں لگتا کہ وہ گھر میں رہ رہی ہیں، ورنہ تو جنگل کا گمان ہوتا تھا۔ مگر نوشین بیگم نے کبھی بھی احسن سے یا اپنے شوہر سے شکایت نہیں کی تھی۔ ایک دن احسن جب آفس سے گھر آیا تو اسے لگا جیسے لائبہ کوئی بات کرنا چاہتی ہے، کوئی پریشانی ہے، کھوئی کھوئی سی لگ رہی ہو۔ احسن کی آواز پر چونکتے لائبہ نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ احسن، میں سوچ رہی تھی کہ آپ مجھے بھی موبائل لے دیں، میری عمر کی ہر لڑکی کے پاس ہے، اور پھر مجھے اپنے میکے میں بات کرنی ہوتی ہے، تو دلا دینا پلیز۔ اس کی فرمائش سنتے ہی احسن کے ماتھے پر بل پڑے۔ آئندہ موبائل کا ذکر نہ سنوں میں تمہارے منہ سے۔ میکے بات کرنی ہے تو میرے فون سے کر لیا کرو، مگر فون میں لے کر نہیں دوں گا، اس ٹاپک پر بات نہیں ہوگی اب۔ نرمی سے اس کو کہتے آخر میں لہجے میں سختی لاتے احسن نے کہا تو لائبہ نے غصے سے لب بھینچے۔ کیوں نہیں ہوگی اس بات پر؟ فریحہ کے پاس بھی تو ہے، اور تو اور ابیہا کے پاس بھی ہے، تو مجھے کیوں نہیں مل سکتا؟ فریحہ کو تمہارے بھائی نے منہ دکھائی میں تحفہ دیا تھا موبائل، کوئی زیور تو ڈالا نہیں تھا۔ میں نے تمہیں گولڈ ایئر رنگز دیے تھے، موبائل نہیں، حساب برابر، بس۔ لائبہ کو پھر سے منہ کھولتے دیکھ کر درستگی سے احسن نے اس کو روکا تو وہ شکوہ کناں نظروں سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ کیا تھا اگر اپنی کمائی میں سے ایک فون لے کر دے دیتا، مگر آدھے سے زیادہ پیسن تو احسن کے والدین ہڑپ کر لیتے تھے۔ نخوت سے سوچتے لائبہ اپنی جگہ سے اٹھی۔ اچھا اپنا موبائل دینا، پھر میں گھر بات کروں گی، ابھی دل چاہ رہا ہے۔ لہجے میں محبت بھرے اس نے احسن سے کہا تو اس نے فوراً موبائل اسے تھما دیا۔ کال کر کے اپنی بڑی بہن صوبیہ کو میسج کیا کہ چیٹ کرے، کال پر بات نہیں ہو سکتی، احسن کمرے میں ہی ہے۔ تازہ تازہ ہوئی بحث صوبیہ کو بتائی تو وہ بھی آگے سے پٹیاں پڑھانے لگی۔ شوہر کو قابو میں رکھو بس، باقی کسی کی پرواہ نہ کرنا تم۔ بار بار کہتی ہوں موبائل کا لے کر دینا ہی پڑے گا، اب تم اس کی ذمہ داری ہو۔ ہم نے احسن کی بہن کو پھولوں کی طرح رکھا ہے اور وہ ایک موبائل لے کر نہیں دے سکتا۔ اگلے دن تک ذیشان کو خوب بھڑکا دیا گیا کہ لائبہ بیچاری ہم سے بات کرنے کو ترس جاتی ہے، مگر اس کو موبائل ہی نہیں لے کر دے رہے۔ ذیشان فریحہ سے الگ موڈ بنایا پھر رہا تھا۔ وہ حیران تھی کہ سب ٹھیک چل رہا تھا تو ذیشان کو کیا ہوا ہے، کیوں غصے میں ہے، بات بھی نہیں کر رہا۔ فریحہ کے بار بار پوچھنے پر اس نے وہی بتایا جیسا کہ صوبیہ نے بڑھا چڑھا کر بتایا تھا۔ میری بہن کو تمہارا بھائی موبائل کیوں نہیں لے کر دے رہا؟ اس نے ہم سے بات کرنی ہوتی ہے، آخر میں نے بھی تو لے کر دیا ہے نا تمہیں، تو اسے کیا دقت ہے؟ یا پھر میں اسے لے کر دوں؟ اس کا بھائی ہوں میں، اپنی بہن کو موبائل لے کر دے سکتا ہوں۔ تندہی سے کہتے ذیشان نے اس کو باور کروایا۔ اسے اپنے بھائی پر بہت غصہ آیا کہ بات تو ٹھیک ہے ذیشان کی، احسن کو موبائل لے کر دینا چاہیے تھا۔ اس نے اسی وقت میکے فون کھڑکا دیا، پہلے ساری بات نوشین بیگم کو بتائی، پھر اپنے بھائی کو فون کر کے ٹینشن دی جو آفس میں کھپ رہا تھا۔ اسے جیسے ہی فریحہ نے بتایا تو اس نے جلدی سے کام سمیٹا اور گھر کو چل دیا تاکہ آتے ہی لائبہ کی طبیعت درست کر سکے، جو اس نے یہ بات اپنے میکے میں بتائی تھی۔ کھانا لاؤں آپ کے لیے؟ احسن سے لائبہ نے پوچھا تو وہ اسے گھور کے رہ گیا۔ نہیں، سیر ہو گیا ہوں میں تمہاری اس حرکت سے جس نے میری بہن کو وہاں شرمندہ کیا ہے۔ کیا مطلب، کیا ہوا ہے؟ ایسا کیا کیا ہے میں نے؟ لائبہ نے حیرت سے احسن کو غصے سے لال بھبوکا ہوتے دیکھ کر پوچھا۔ تم نے اپنے بھائی کو میری شکایت کی ہے کہ میں تمہیں موبائل نہیں لے کے دے رہا؟ آگے سے لاٹ صاحب فرما رہے ہیں کہ میں لے کے دے سکتا ہوں اپنی بہن کو فون، اگر احسن لے کر نہیں دے سکتا تو۔ منہ بنا کر ذیشان کی نقل اتارتے ہوئے احسن نے کہا تو لائبہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں تو مجھے جو چیز یہاں سے نہیں ملے گی میں اپنے بھائی یا ابو سے ہی مانگوں گی نا۔ اگر آپ کو اتنا ہی عزت نفس اور انا کا ایشو ہے تو لے کر دے دیں۔ لائبہ کے ڈھٹائی سے کہنے پر احسن مٹھیاں بھینچتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ دیکھو مجھے نہیں پسند کہ ہم دونوں میں جو بھی بات ہو تم اسے کسی سے ڈسکس کرو۔ تم یہاں کی بات وہاں کرتی ہو، پھر تمہارا بھائی میری بہن کو باتیں سناتا ہے۔ تو کیا آپ مجھے باتیں نہیں سنا رہے؟ انسان کو اپنی طرف بھی دیکھ لینا چاہیے، پھر اگلے بندے کی تصحیح کرنی چاہیے۔ تنزیہ کہتے لائبہ کمرے سے جانے لگی۔
جب احسن نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف موڑا۔ مجھے لڑکیوں کا موبائل یوز کرنا نہیں پسند۔ تم یہ سوچ رہی ہوگی کہ اپنی بہنوں کے پاس ہے اور تمہیں روک رہا ہوں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے ابو کی مرضی سے لیا ہے یا اپنے شوہروں کی مرضی سے لیا ہے۔ میرا بس صرف تم پر چل سکتا ہے۔ میں تمہارے لیے آگے جواب دوں گا۔ تمہیں فون یوز کرنا ہے تو میرا فون یوز کر سکتی ہو، مگر الگ سے فون تمہیں کبھی نہیں ملے گا۔ اب کچھ سمجھ آ رہی ہے میری بات یا نہیں؟ سرد لہجے میں کہتے ہوئے آخر پر اس کی کن پٹی پر انگلی سے ضرب لگاتے احسن نے کہا، تو لائبہ نے ضبط کے گھونٹ بھرتے سر ہلایا۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ احسن ضد کا پکا ہے، اب وہ چاہے کچھ بھی کر لے موبائل اسے نہیں ملے گا۔ دوسری طرف اس نے اپنے بھائی سے کہہ دیا کہ احسن کا موبائل میں ہی یوز کرتی ہوں، نئے فون کی ضرورت نہیں ہے، مگر اس کے دل میں گرا پڑ چکی تھی۔ فریحہ کے سسرال میں یہ طریقہ کار تھا کہ گھر والے صبح 10-11 بجے اٹھتے تھے اور تبھی ناشتہ کیا جاتا تھا۔ چونکہ ان کی اپنی دکانیں تھیں، جہاں ایک بھائی کا سیلون تھا، ایک کی بوتیک تھی، اسی لیے وہاں ورکرز کام کرتے تھے، تو گھر کے مرد حضرات بھی اپنی مرضی سے اٹھ کر جایا کرتے تھے۔ وہ افتخار صاحب کی لاڈلی تھی، گو کہ ہر کام کر لیا کرتی تھی، لیکن سسرال میں شہزادیوں جیسا پروٹوکول پا کر اس کے اندر غرور آ چکا تھا۔ ساس حیات نہیں تھی، 2 چھوٹی نندیں ہادیہ اور ہمنا تھیں جو کہ فریحہ سے بہت محبت کرتی تھیں، اور ایک بڑی نند صوبیہ تھی جو شادی شدہ تھی، مگر اس کا سسرال دوسرے شہر میں تھا، یعنی صوبیہ کی طرف سے اس کو کوئی پریشانی نہیں تھی۔ وہ صبح دیر سے بیدار ہوتی، کچن میں آتے ہی ہمنا سے ناشتے کا کہتی اور وہ جھٹ پٹ ناشتہ آگے پیش کر دیتی۔ شادی کے بعد سے یہی معمول تھا۔ ایک روز وہ ناشتہ کرنے کچن میں آئی تو ہمنا ہادیہ کچن میں موجود نہ تھی، تو وہ انہیں ڈھونڈتی ان کے روم میں چلی آئی۔ اس سے پہلے کہ وہ اندر داخل ہوتی، اپنا نام سن کر باہر رک گئی۔ نہیں آپی، آپ کو نہیں پتہ نا، وہ کچن میں آتے ہی کہہ دیتی ہیں کہ ناشتہ بناؤ، تو میں کیسے انکار کر سکتی ہوں؟ اچھا نہیں لگتا۔ ہمنا ہادیہ کو کہہ رہی تھی، تمہارے منہ میں زبان نہیں ہے؟ کہہ دیا کرو کہ بھابھی سب نے ناشتہ کر لیا ہے، آپ اپنا ناشتہ بنا لیں۔ کوئی بہانہ کر دیا کرو کہ مجھے فلاں کام ہے، دیکھو میں بھی تو اپنے روم میں کچھ نہ کچھ کر ہی رہی ہوتی ہوں۔ ہادیہ نے ہمنا کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ ان کی باتیں سنتے فریحہ نے اپنے دانت پیسے، دل ہی دل میں دونوں کو خوب سلواتیں سنائی۔ وہاں سے تن فن کرتے جب نکلی تو قدموں کی چاپ پر ہمنا ہادیہ نے چونک کر باہر دیکھا۔ ہائے، لگتا ہے ہماری باتیں سن لی انہوں نے، ہمنا نے پریشانی سے کہا۔ وہ خاصی ڈرپوک تھی، مگر اس کی نسبت ہادیہ کافی سمجھدار اور حق کے لیے بولنے والی تھی۔ سن لیں بے شک، میں نہیں ڈرتی ورتی ان سے۔ دوسری طرف فریحہ تو جیسے جلتے توے پر جا بیٹھی تھی۔ میرا ناشتہ تو اب تم لوگ ہی بناؤ گی، دیکھتی ہوں کیسے نہیں بناتی۔ دل میں ان دونوں کو مزہ چکھانے کا مصمم ارادہ کرتی وہ روم میں آئی اور ذیشان کو فون ملایا۔ جیسے ہی اس نے فون اٹھایا، فریحہ کی سسکی سنتے ہی وہ بے چین ہو گیا۔ کیا ہوا ہے، تم رو رہی ہو؟ بھویں سکیڑتے ذیشان نے پوچھا تو آواز میں درد پیدا کرتے فریحہ نے ایکٹنگ میں جان ڈالی۔ میری طبیعت نہیں ٹھیک، بھوک بھی لگی ہے مجھے، مگر ہائی اٹھا نہیں جا رہا۔ 2-3 آوازیں دی ہیں میں نے ہمنا ہادیہ کو، مگر وہ لوگ شاید اپنے روم میں ہیں۔ اچھا میں گھر آتا ہوں، بس ابھی آ رہا ہوں میں، تم آرام کرو۔ فون بند کرتے ہی اس نے گھر کی طرف رخ کیا، راستے سے مختلف قسم کے کیک خریدے۔ دوسری طرف فریحہ نے خود کو تھپکی دیتے شاباش کہا، اب خود ہی ناشتہ پیش کریں گی تو بہت سکون ملے گا مجھے، تنفر سے اس نے سوچا۔ جیسے ہی دروازے پر دستک ہوئی تو فوراً کمفرٹر اوڑھ کر چہرے پر نکاہت طاری کیے لیٹ گئی۔ ہمنا نے دروازہ کھولا تو ذیشان کو بے وقت دیکھ کر حیران ہوئی۔ خیریت ہے بھائی، آپ اس وقت؟ اپنی بھابھی کی آواز نہیں سنی تم دونوں نے؟ طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس کی، اپنے روم میں رو رہی ہے وہ، اور تم دونوں کو پتہ نہیں کہاں مصروف ہوتی ہو تم۔ دونوں کو ڈانٹتے ذیشان نے کہا تو وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئی۔ وہ بتانا چاہتی تھی کہ ابھی تو بھابھی اچھی بھلی تھی اور گھر کا کام ہم دونوں ہی کرتے ہیں، بھابھی ہم سے کافی دیر بعد اٹھتی ہیں اور پھر سارا دن یا تو ٹی وی یا موبائل میں بیزی رہتی ہیں۔ مگر بھائی کے تیور دیکھ کر بغیر کچھ کہے ان کے روم کی طرف تیزی سے گئی
تو دیکھا کہ ان کا بھائی بھابھی کو سہارا دے کے اٹھاتے پیچھے تکیا رکھ رہا ہے۔ ہادیہ محض آنکھیں گھما کر رہ گئی۔ اسے اپنی بھابھی کی چالاکی پر کوئی شبہ نہیں تھا، حیرت تو بھائی پر ہوتی تھی جو اس کے ڈرامے کو سچ سمجھ بیٹھا تھا۔ جاؤ چائے بنا کر لاؤ اپنی بھابھی کے لیے۔ ذیشان کے کہنے پر ہمنا نے نظروں ہی نظروں میں ہادیہ کو سمجھایا کہ دیکھا ابھی بھی تو مجھے ہی جانا پڑے گا کچن میں، اور وہاں سے چل دی۔ بھابھی کیا ہوا ہے آپ کو؟ ابھی تو آپ بالکل ٹھیک تھیں باہر، لہجے میں تشویش سموتے ہادیہ نے پوچھا۔ تو فریحہ نے گڑبڑا کر اسے دیکھا، پھر سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں اپنے تاثرات تبدیل کیے۔ ارے مجھ سے تو اٹھا نہیں جا رہا، میں کہاں باہر جا پائی ہوں، بلکہ تم دونوں کو اتنی آوازیں دی مگر شاید ٹی وی چل رہا تھا تو سنا نہیں تم لوگوں نے۔ نقاہت سے کہتے فریحہ نے پلکیں موندی تو ذیشان نے تعصب سے ہادیہ کو دیکھا۔ وہ فی الفور وہاں سے باہر نکل گئی۔ ہلکے ہاتھوں سے سر دباتے ذیشان اس کی تیمارداری میں لگا تھا، اور فریحہ دل ہی دل میں خوب راضی ہو رہی تھی۔ آج کے اس کارنامے پر وہ دل ہی دل میں ہزاروں بار خود کو شاباشی دے چکی تھی۔ احسن رات کو گھر آیا تو رات کو اس کے فون پر چیٹ کے دوران یہ ساری باتیں ہمنا ہادیہ نے اپنی بہن لائبہ کو بتائی تو اسے بے تحاشا غصہ آیا۔ امی تو ہے نہیں جو بھابھی کو نکیل ڈال کر رکھیں گی، اور صوبیہ آپی بھی اپنے گھر اور بچوں میں بہت مصروف ہوتی ہیں۔ یہاں اس کا بھائی احسن بھی اپنی ماں بہن کا دیوانہ ہے، مگر دیکھنا تم جیسا اس نے کیا ہے نا ویسا ہی میں نے نہ کیا تو نام بدل دینا میرا۔ تیش سے میسج سینڈ کر کے ساری ہسٹری ڈیلیٹ کر کے اس نے فون واپس رکھا اور ذہن میں لاہے عمل ترتیب دینے لگی۔ سبزی بناتے ہوئے بے احتیاطی سے اس کے ہاتھ پر کٹ لگ گیا جو کہ کافی گہرا تھا۔ لائبہ کو تو گویا بدلہ لینے کا موقع مل گیا۔ نوشین بیگم نے چوٹ کو دیکھتے اسے کھانا بنانے نہ دیا، خود ہی کھانا بنایا تو ضد کر کے لائبہ نے چائے بنائی اور کیتلی کو تھوڑا سا جلا دیا، مگر اس کو دھویا نہیں۔ احسن چونکہ ابھی آفس تھا تو اس نے دوسرے چھوٹے موٹے کام کیے اور وہ کیتلی ایک سائڈ پر رکھ دی جہاں کسی کی نظر اس پر نہ پڑے۔ ابھی اسکول سے واپس آ چکی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اپنا موبائل لے کر بیٹھ گئی۔ نوشین بیگم اس کے قریب ہی صوفے پر بیٹھی افتخار صاحب کی قمیض کا بٹن ٹانک رہی تھی، جبکہ لائبہ بھی ان لوگوں کے ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ احسن کے آفس سے آنے کا وقت ہو گیا تھا تو لائبہ بہانے سے کچن میں گئی اور وہ جلی ہوئی کیتلی نکال کر سنک میں رکھ دی۔ اپنے ہاتھ گیلے کیے، انگلی پر لگے کٹ کو اتنی اچھی طرح دھویا کہ پوری انگلی سرخ پڑ گئی اور خون رسنے لگا۔ اسے تکلیف بھی ہوئی مگر وہ اپنی بھابھی کا بدلہ اسی کے گھر والوں سے لینے کا ارادہ باندھ چکی تھی۔ جیسے ہی دستک ہوئی تو اس نے دروازہ کھولا اور فوراً کچن میں چلی آئی۔ رگڑ رگڑ کر کیتلی مانجنے لگی۔ احسن گھر میں آتے ہی نوشین بیگم کو سلام کرنے کے بعد کچن میں آیا تو لائبہ کو کام کرتے دیکھا۔ السلام علیکم، بہت مصروف ہیں مسز، محبت سے اس کے گال پر بوسہ دیتے احسن نے کہا تو ڈرنے کی اداکاری کرتے سسک اٹھی، ساتھ ہی اپنے ایک ہاتھ میں دوسرے ہاتھ کو پکڑتے آنکھیں میچی۔ کیا ہوا؟ احسن نے فوراً اس کے ہاتھوں کو دیکھا جہاں صابن لگا ہوا تھا اور ایک انگلی مکمل سرخ تھی، ساتھ ساتھ خون بھی رس رہا تھا۔ بے وقوف، یہ کیا کر رہی ہو؟ کیا ہوا ہے ہاتھ پر؟ اپنے ہاتھوں میں اس کا ہاتھ لے کر پانی کے نیچے واش کر کے اس نے پوچھا۔ سبزی بناتے ہوئے کٹ گیا تھا، کوئی بات نہیں، جہاں سارا کام کیا ہے وہاں ایک اور برتن دھونا کوئی معنی نہیں رکھتا، بھرائی آواز میں کہتے اس نے اپنی آنکھیں جھپکتے جیسے اپنے آنسو روکنے کی کوشش کی تھی، اور احسن کے اعصاب تن گئے۔ چھوڑو یہ سب، سیدھا روم میں جاؤ، سرد لہجے میں کہتے وہ تن فن کرتے لاؤنج میں پہنچا جہاں ابیہا فون پر بیزی تھی اور نوشین بیگم اب کوئی ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ آپ لوگوں کا کوئی حال نہیں ہے ویسے، اتنا برا کٹ لگا ہے لائبہ کے ہاتھ میں اور وہ ایسے ہی کچن میں کام کر رہی ہے، اور تمہیں کچھ ہوش بھی ہوتا ہے یا نہیں؟ موبائل استعمال کرنے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے تمہیں؟ اتنا نہیں ہوتا کہ بھابھی کی مدد کروا دو؟ ابیہا کو ڈانٹتے احسن نے کہا تو وہ ایک دم موبائل رکھتے اپنی جگہ سے اٹھی۔ کیا ہوا ہے بھائی؟ میں تو کچھ دیر پہلے آئی ہوں جاب سے واپس، منہ بسورتے اس نے کہا تو احسن نے سر جھٹکا۔ 2 گھنٹے پہلے آف ہوتا ہے تمہارا اسکول اور یہ ابھی ہے تمہارا؟
احساس کر لیا کرو بھابھی کا، آئندہ نہ دیکھوں میں کہ وہ کچن میں اکیلی لگی ہوئی ہے۔ یہ کہتے وہ اپنے روم میں چلا گیا جہاں لائبہ کے دل پر سنو فالنگ ہو رہی تھی۔ وہ کان لگا کے ساری باتیں سن چکی تھی اور جو تکلیف فریحہ کے عمل سے اس کو ہوئی تھی اس کا مداوع ہو چکا تھا۔ دوسری طرف نوشین بیگم جیسے سکتے میں تھی۔ ان کا بیٹا کیسے انہیں باتیں سنا گیا تھا، جبکہ دوپہر کا کھانا تو بنایا ہی انہوں نے تھا، صرف چائے لائبہ نے بنائی تھی، وہ بھی ضد کر کے۔ دکھی دل لیے وہ بیٹھی رہ گئی اور احسن کو پتہ بھی نہ چلا کہ بیوی کے لیے ماں اور بہن کی دل آزاری کر گیا ہے۔ فریحہ اور لائبہ دونوں کے ہاں خوشخبری ملی تو فریحہ مزید اپنے لاڈ اٹھوانے لگی، جبکہ لائبہ کی اس حرکت کے بعد نوشین بیگم اور ابیحہ کے دل میں اس کی وہ جگہ نہ رہی، مگر پھر بھی وہ احسن کے لیے اور آنے والے مہمان کی خاطر اس کا خیال رکھتے تھے۔ اس دوران فریحہ جب بھی کوئی فون کرتی تو کوئی نہ کوئی ایسی بات کہہ دیتی جس سے یہ ظاہر ہوتا کہ اس کی وہاں دیکھ بھال نہیں ہو رہی۔ کبھی کہتی کہ میرا HB بہت کم ہے، خوراک اچھی نہیں ہے، کبھی کہتی کہ سارے گھر کا کام مجھ پہ ڈالا ہوا ہے، ہمنا اور ہادیہ اپنی مرضی سے کام کرتی ہیں ورنہ کمرے میں گھسی رہتی ہیں، جسے سنتے ہی لائبہ زیر اتاب آ جاتی۔ لائبہ صلح جو طبیعت کی مالک تھی اور احسن نے اسے ایک بار محبت سے سمجھایا تھا کہ تم نے بس میرے گھر والوں سے زبان درازی نہیں کرنی۔ اس بات کو لائبہ نے پلو سے باندھ لیا تھا، مگر فریحہ کی لگائی بجھائی کی عادت کی وجہ سے اس کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آیا ہی رہتا تھا۔ ذیشان کو موسم کی تبدیلی کے باعث بخار تھا اور وہ گھر پہ ہی رک گیا۔ فریحہ اپنے معمول کے مطابق اٹھی۔ پریگننسی کی وجہ سے اس کو نیند بہت آتی تھی، اس لیے اب کسی کو اس کے لیٹ اٹھنے پر اعتراض نہ تھا۔ کچن میں گئی تو وہاں پر بریڈ، جیم، انڈا دیکھتے ہی جی متلانے لگا۔ ذیشان سے اس نے بازار سے کھانا لانے کو کہا، مگر اس کی طبیعت خراب تھی۔ اس نے کہا کہ کچھ دیر تک جاتا ہوں، مگر فریحہ سے صبر نہ ہوا تو دوبارہ کہنے لگی کہ اب اٹھ بھی جائے نا، لا دیں کچھ کھانے کو۔ ذیشان جو پہلے ہی اپنی طبیعت کی وجہ سے چڑچڑا ہو رہا تھا ایک دم سے چلا اٹھا، صبر نام کی کوئی چیز نہیں ہے تم میں، جو گھر میں پڑا ہے وہی کھا لو، دماغ نہ کھاؤ میرا، جاؤ یہاں سے۔ ذیشان کا ایسا لہجہ اور دھاڑ سن کر فریحہ دہشت سے اچھل پڑی، بھاگتے ہوئے وہاں سے نکلی اور اپنے ابو کو فون ملایا۔ اس وقت افتخار صاحب گھر پر تھے اور اتوار ہونے کی وجہ سے احسن کی بھی چھٹی تھی۔ سب لاؤنج میں بیٹھے تھے، خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ میں ابھی اپنی بیٹی کو ہی یاد کر رہا تھا، کیا حال ہے میرا بچہ؟ فون اسپیکر پر ڈالتے اور لہجے میں چاشنی گھولتے افتخار صاحب بولے، مگر دوسری جانب سے فریحہ کی سسکیاں سنتے ہوئے سب اپنی جگہ ساکت ہو گئے۔ ابو مجھے لے جائیں۔ ذیشان نے کہا کہ میں چلی جاؤں یہاں سے، مجھے کھانا کھانا ہے، بھوک لگی ہے، لیکن کچھ نہیں ہے گھر میں کھانے کو۔ ہچکیوں کے بیچ بولتی فریحہ کو سنتے سبھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ نوشین بیگم تو ہائے ہائے کہتی چہکوں پہکوں رونے لگی۔ احسن نے فون پکڑ کر اپنے ابو کو نظروں میں ہی تسلی دی، بیٹا بس میں آ رہا ہوں، رونا بند کرو، شاباش، ہم نکل رہے ہیں گھر سے، اوکے؟ اس کو کہتے ہی احسن نے فون بند کیا۔ اچانک اس کی نظر لائبہ کی طرف گئی۔ اسی وقت افتخار صاحب اور نوشین بیگم نے بھی اپنی بہو کی جانب نظر کی۔ لائبہ ان کی نظروں سے نکلتے غصے سے سفید پڑ گئی۔ اس کو ساتھ لے کے جانا، میری بیٹی کو بھوکا رکھا ہے انہوں نے اور ہم اس کو پال رہے ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی بھی یہاں پر۔ اگر میری بچی کو اس کے بھائی نے گھر سے جانے کے لیے کہا ہے تو… نوشین بیگم اپنی بیٹی کی محبت اور دکھ میں کسی اور کی بیٹی کا دل ویران کیے دے رہی تھیں۔ امی اس کا کیا قصور ہے اس میں؟ احسن نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ اسی کا قصور ہے، یہ بھی یہاں نہیں رہے گی، اگر میری بیٹی کی وہاں جگہ نہیں ہے تو لے کر جاؤ اس کو بھی ساتھ۔ افتخار صاحب خاموشی سے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ بس امی، آپ مزید اسے ڈرا نہیں سکتی، احسن نے لائبہ کو دیکھتے ہوئے کہا، جو اب پریشانی سے پیلی پڑ چکی تھی۔ اسی لیے میں وٹے سٹے کے خلاف تھا۔ یہی تو ہوتا ہے اس میں کہ اگر ایک سکھی نہیں ہے تو دوسرے کو بھی سکھی نہیں رہنے دیا جاتا۔ فریحہ اور ذیشان کا جو بھی مسئلہ ہے وہ میں حل کر کے ہی آؤں گا، مگر میری بیوی کو کوئی بھی ٹینشن نہیں دے گا۔ آپ بھول جائیں کہ وہ ذیشان کی بہن ہے، بلکہ یہ یاد رکھیں کہ لائبہ آپ کے اکلوتے بیٹے کی بیوی ہے، آپ کے پوتے یا پوتی کی ماں ہے۔ ابو
پلیز سمجھائیں امی کو یار، ہر رشتے کا اپنا مقام ہوتا ہے. میں اپنا گھر خراب نہیں کر سکتا، وہ بھی تب جب میرے گھر میں خوشی آنے والی ہے. اور ہمیں ذیشان کا موقف بھی تو سننا چاہیے. کیا پتہ غلطی فریحہ کی ہو، ممکن ہے نا یہ بھی. اپنی امی اور ابو کو سوالیہ نظروں سے دیکھتے اس نے پوچھا، مگر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. ابو آپ گھر پر رہیں، ابیہ اور لائبہ کے پاس، میں اور امی جائیں گے. افتخار صاحب نے ہاں میں سر ہلایا تو وہ لائبہ کو لیے کمرے میں آ گیا. فکر مت کرو، کچھ بھی ہو جائے میں تمہارے ساتھ ہوں. احسن کے ان الفاظ کو سنتے لائبہ کے دل میں اس کی عزت، قدر و منزلت کئی گناہ بڑھ گئی. اس نے اپنے رب کا شکر ادا کیا کہ اس کو دانش مند جیون ساتھی عطا کیا گیا تھا. نوشین اور احسن وین میں بیٹھے اور ملتان کا سفر شروع کیا. ذیشان کی طبیعت کچھ سنبھلی تو اسے اپنے رویے کا احساس ہوا. فریحہ کو ڈھونڈتے وہ ڈرائنگ روم میں پہنچا جہاں وہ رونے میں مصروف تھی. اس کو وہیں چھوڑتے وہ مارکیٹ گیا، اس کی من پسند کھانے کی چیزیں خریدی. واپسی پر سوچا کہ دکان کا چکر لگاتا جائے، جہاں مزید اس کو آدھا گھنٹہ لگ گیا. گھر پہنچ کر فریحہ کے پاس جا کر دیکھا تو وہ ہنوز رونے میں مصروف تھی. ساری چیزیں ٹیبل پر رکھتے وہ اس کے پاس بیٹھ گیا. آئی ایم سوری، مجھے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی. تمہیں بھی دیکھنا چاہیے تھا نا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. بات کرتے ذیشان نے اس کا ہاتھ پکڑا جو کہ فریحہ نے جھٹک دیا. دیکھو میں تمہاری پسند کی بہت سی چیزیں لایا ہوں، اب تو معاف کر دو. کان پکڑتے ذیشان نے کہا تو فریحہ کے چہرے پر ایک دم مسکراہٹ آ گئی. اس سے پہلے کہ وہ کوئی بات کرتے کمرے میں احسن اور اس کی امی داخل ہوئے. پیچھے ہمنا اور ہادیہ بھی تھی. ارے آپ لوگ، واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز، خوشگواریت سے کہتے ذیشان احسن سے بغل گیر ہوا تو وہ زبردستی مسکراتے اس سے ملنے لگا. فریحہ نے پریشانی سے ان دونوں کو دیکھا کہ کہیں وہ یہ بات ذیشان کو نہ بتا دے کہ اس نے ان کو فون کر کے بلایا ہے. اس کے چہرے کے تاثرات سے نوشین بیگم اور احسن سمجھ گئے کہ وہ نہیں چاہتی کہ اس کا فون کرنا کسی کو پتہ چلے. ہمنا، ہادیہ، بیٹے یہ سب لے کر جاؤ اور سرو کرو. شاباش، میں ابو کو فون کر کے گھر بلا لیتا ہوں. ذیشان فون پکڑے روم سے باہر گیا تو احسن اور نوشین بیگم نے نہایت غصے سے فریحہ کو دیکھا. بات کا بتنگڑ بنانا کوئی تم سے سیکھے. یہ تو اچھا ہوا احسن نے میری بات نہیں مانی اور تحمل مزاجی سے معاملے کو دیکھا اور پرکھا، ورنہ تم تو سب بگاڑ چکی تھی. میری بہو ماشاءاللہ لاکھوں میں ایک ہے. ہائے کیسے ڈر رہی تھی اس کو بھی کہیں ہم گھر سے باہر جانے کو نہ کہتے. انہوں نے فریحہ کو گھرکا. بیٹا سوچ سمجھ کر اور تسلی سے فیصلہ کیا کرتے ہیں. دیکھو آج جلد بازی میں تم نے کیا کیا. میرا مقصد تمہیں شرمندہ کرنا نہیں ہے، لیکن تم بھی اب یہ سمجھو کہ اب بچی نہیں ہو. سسرال میں بہت سی باتوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے. لائبہ اس معاملے میں تم سے کہیں زیادہ میچیور ہے. وہ جانتی ہے کہ یہ سسرالی رشتے لین دین کے اصولوں پر چلتے ہیں. عزت اور محبت کسی کو دو گے تو ہی آپ کو ملے گی. باقی ہم نے دیکھا ہے کہ تمہاری نندیں اور ذیشان خود تمہارے کتنے نخرے اٹھاتا ہے. اس پر شکر کرنا سیکھو بیٹے. احسن نے بہت طریقے سے فریحہ کو سمجھایا، جو کہ اپنی حرکت پر جی جان سے شرمندہ تھی، اور اس نے اب یہ تہیہ کر لیا تھا کہ اس کو اور گھر والوں کو اپنا سمجھے گی. سسرال کے مسائل کو میکے میں بتانے سے پہلے خود عقل مندی سے حل کرنے کی کوشش کرے گی. اپنی ماں اور بھائی سے وعدہ کرتے وہ اپنے رب کی بھی شکر گزار تھی. ذیشان روم میں آیا تو وہ اسے دیکھتے مسکرا دی.